सलाम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अश्विन अफरात और मैं आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, जिसका नाम है रूमी बेगू। आज के इस एपिसोड में हम वही सिलसिला जारी रखने वाले हैं और रूमी ने जो भी मेटाफर्स इस्तेमाल किए हैं उनके बारे में बातें करेंगे। पिछले कई एपिसोड्स में हम देखते आ रहे हैं कि रूमी अलग अलग इस्तियारात का इस्तेमाल करके हमें कुछ बातें समझाना चाहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने साखी, शराब, कफस, शम्मा, परवाना ऐसे अनगिनत सिंबल्स के बारे में बात की है कि जिनको रूमी ने अपनी गजलों में बखूबी इस्तेमाल किया है। तो यही बातें अगले 2 एपिसोड्स तक हमें करनी है और फिर हम जाएंगे मसनवी की ओर। तो आज के एपिसोड का आगाज करते हैं खामोशी के साथ। अगर आप रूमी की शायरी को समझ लें तो आप पाएंगे कि रूमी कह रहे हैं असली ज्ञान जो है, असली इल्म जो है वो खामोशी में ही है। शब्द, अल्फाज, भाषा, जबान, ये सब असल में पर्दे हैं। मीनिंग यानी किसी भी अर्थ के ऊपर चढ़े हुए भाषा के तमाम पर्दे हैं। असली अर्थ, असली मतलब, असली मीनिंग तो आपको खामोशी में ही मिलेगा। और यही बात रूमी हमें कई इशारों से समझाते हैं। रूमी कहते हैं कि खुदा की इश्क की असली जबान खामोशी है, यानी खामोशी ही असली जबान है और बाकी की जो तमाम जबानें हैं, बाकी जबानें बस ट्रांसलेशन है, नकल है, तर्जुमा है। यानी इंसानों ने बनाई हुई तमाम जबानें बस एक कोशिश है ट्रांसलेशन की, उस एक असली जबान के तर्जुमे की। जहां तक शब्दों की पहुंच नहीं है, यानी जहां अल्फाज नहीं पहुंच सकते, वहां खामोशी होती है। एक वक्त के बाद जब शब्द हमारी मदद नहीं कर सकते, तब हमारे साथ खामोशी होती है। और इस खामोशी में जो समझा जा सकता है वो दुनिया की तमाम जबानों में भी नहीं समझा जा सकता। रूमी कहता है شاهی است که تو در هرچه بپوشی داند، بی کام زبان گر به خروشی داند. هر کس حوص سخن فروشی داند، من بنده آنم کہ خاموشی داند. رومی کہتا ہے کہ کوئی شاہ ہے، کوئی شہنشاہ ہے جو تمہارے ہر پردے کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ یعنی جب بھی تم اپنے آپ پر پردے اور نقاب چڑھاتے ہو تو لوگ اسی پردے کو، اسی نقاب کو اصلی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن رومی کہتے ہیں کہ لوگوں کو چھوڑ کے کوئی شہنشاہ ہے، ایک کوئی راجہ ہے جو جانتا ہے تمہارے تمام پردوں کو اور چڑھائے ہوئے تمام نقابوں کو۔ بی کام زبان گر بے خروشی داند، جب بھی تم بغیر کسی زبان کے اپنے دل کے اندر ہی اندر باتیں کرتے ہو، تب بھی وہ جانتا ہے۔ اس جہاں میں ہر کوئی بس سخن فروشی جانتا ہے، یعنی شبدوں کو بیچنا جانتا ہے۔ من بندے آنم کہ خاموشی داند، لیکن میں بندہ ہوں اس کا جو خاموشی کو جانتا ہے۔ تو رومی اس قدر باتیں کرتے ہیں خاموشی کے بارے میں۔ رومی اور خاموشی کا ایک اور گہرا رشتہ ہے۔ پہلے والے ایپیسوڈز میں ہم نے باتیں کی تھی تخلص کے بارے میں۔ تخلص یعنی شاعر کا پین نیم ہوتا ہے، جو غزل میں شاعر اکثر لکھا کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ رومی کی غزلوں میں ایک ہی تخلص ہمیں دکھائی دیتا ہے اور وہ ہے شمس، یعنی رومی نے شمس کے نام سے ہی شاعری لکھی ہے۔ لیکن سامعین، ایک اور تخلص رومی کی شاعری میں بار بار ہمیں دکھائی پڑتا ہے اور وہ ہے خاموش۔ یعنی رومی جیسے خود کو
خاموش بول رہے ہیں. رومی کہہ رہے ہیں کہ میں اب خاموش ہو چکا ہوں اور اب بس میری غزلیں بولیں گی. ایک شعر میں رومی کہتے ہیں خاموش باش کہ گفتی بسی اور کس نشنید. خاموش ہو جاؤ کیونکہ اب تک تم نے بہت باتیں کر لی ہیں اور کسی نے تمہاری ایک نہ سنی. یعنی اب تو سمجھ جاؤ کہ یہ باتیں، یہ الفاظ، یہ سب کچھ فضول ہے، ورتھ لیس ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. خاموش باش که تا شرح این همو گوید که آب و تاب همان به که آید از بالا. خاموش ہو جاؤ کیونکہ اصلی بات بس وہی ایک کر سکتا ہے، کیونکہ اظہار جو ہے، ایکسپریشن جو ہے، اصلی اظہار بس اوپر سے ہی ہوتا ہے، یعنی آسمان سے ہی ہوتا ہے. رومی کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں سے، بھاشا سے، زبان سے ہم اظہار نہیں کر پائیں گے. اگر سچ مچ کی باتیں کرنی ہے تو عشق کی زبان چاہیے. به افزا و شراب خموش و ما را خموش کن کان در درون نهفتن اشیاء مبارک است. اے ساقی تھوڑی اور خاموشی کی شراب ہمیں دے دے، کیونکہ خاموشی میں، سکون میں، شانتی میں کئی خزانے ہمیں ملتے ہیں. اسی خاموشی کے بعد اب باتیں کرتے ہیں مطرب کی اور رقص و سما کی. صوفیوں کا رقص و سما تو آج کی تاریخ میں کافی مشہور ہے. آپ نے کئی بار انٹرنیٹ پر یا فلموں میں ایسی تصویریں دیکھی ہوں گی کہ کچھ درویش، کچھ صوفی خود کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اسے ہی رقص کہا جاتا ہے. ویسے تو رقص کا مطلب ہوتا ہے ناچنا، تو یہ خود کے ارد گرد گھومنا بھی ایک طرح کا ناچ ہے. صوفی لوگ کہتے ہیں کہ خود کے ارد گرد گھومنے سے آپ اپنے آپ میں ڈوب جاؤ گے. ایسا کرنے سے جو چکر آتا ہے، صوفی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے، یہ بھی ایک حال ہے، ایسا حال کہ جس میں آپ اور خدا ایک بن جاتے ہیں. آپ کا وجود اور دنیا کا وجود دونوں ایک ہو جاتے ہیں. خیر، اس گھومنے کے بارے میں تو کئی تھیوریز ہیں. ایک اور رائے ایسی ہے جس کے مطابق دنیا میں ہر دوسری چیز، یعنی ہر کوئی سیکنڈری چیز جو ہے وہ اس کے پرائمری چیز کے ارد گرد گھومتی ہے. یعنی جو زیادہ اہم چیز ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، جو زیادہ اصلی چیز ہے، اس کے ارد گرد اس کی نقل گھومتی ہے. جیسے دھرتی کے ارد گرد چاند گھومتا ہے، سورج کے گرد دھرتی گھومتی ہے، دل کے ارد گرد خون گھومتا ہے. ویسے ہی صوفی لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے آپ کے ارد گرد گھومو تاکہ تم بھی اپنی جو اصل ہے، اپنی جو اوریجن ہے، وہاں تک پہنچ جاؤ. اور تمہارے جسم کو اپنے روح کے ارد گرد گھماؤ، کیونکہ یہ جسم جو ہے وہ سیکنڈری ہے اور روح جو ہے وہ اصل ہے. اور جب یہ رقص فرما رہے ہو تب جو موسیقی ہے، یعنی جو فنکار ہے، جو موسیقار دھن بنا رہا ہے، ترانے اور نغمے چھیڑتا ہے، انہیں کہتے ہیں مطرب. یہ ایک طریقے سے ساقی اور شراب جیسا ہی ہے. شراب آپ کو روحانی حال میں پہنچائے گی اور شراب دینے والا ساقی ہے. ویسے ہی رقص آپ کو کسی حال میں ڈبا دے گا اور ڈبانے والا مطرب ہے. تو رومی کہتے ہیں مطرب خواهم که عاشق مست بود در کوه خرابات تو پابست بود گر نیست بود شاه گر هست بود یا رب بده آن کس که از این دست بود. مجھے ایک مطرب کی تلاش ہے جو عشق میں مست ہو، تیری کوچے میں، تیری گلی میں جو پوری طرح سے پھنس چکا ہو، چاہے وہ شہنشاہ ہو یا کوئی بھکاری ہو. یا رب
مجھے ایسا کوئی دے دے جو میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہو. آن رند و خلندر نهان آمد فاش، در دیده من بجو نشان کف باش. یا او است خدایا که فرستاده خداش، ای مطرب جان یک نفسی با ما باش. وہ رند وہ قلندر آخر ہمارے بیچ آ ہی گیا. اس کا پتہ لگانا ہے تو میری آنکھوں میں اس کے نشان دیکھو. یا تو وہ ہی خدا ہے یا خدا نے اسے بھیجا ہے. اے میرے مطرب، میرے ساتھ ایک پل کے لیے ٹھہر جاؤ. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو پائیں گے کہ صوفی لوگ بہت بار آپ کو خود میں سمانے کے لیے، خود کی اور آنے کے لیے کہتے ہیں. اور یہی ایک طرح سے صوفی پیغام ہے، صوفی میسج ہے کہ خود کی اور آؤ. ایک اور چیز ہے جس کا کئی بار صوفی شاعری میں ذکر ہوتا ہے، اور وہ ہے درد و فراق. یہ بھی ایک میٹافر ہے جسے رومی بھی استعمال کرتے ہیں. کئی لوگ جو صوفی شاعری سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے، انہیں کئی بار سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس درد کی بات ہو رہی ہے. تو صوفیانہ شعروں میں جب بھی درد کی بات ہوتی ہے تب وہ درد اس بات کا درد ہے کہ ہم اس سے الگ ہے. ہمارا وجود اور اس کا وجود الگ ہے. اس میں دوئی ہے، یعنی دویت ہے، دو چیزیں ہیں. اور صوفی مت تو ادویت میں بھروسہ رکھتا ہے. تو یہ درد بس اس چیز کا درد ہے کہ ہم اس سے ایک نہیں ہو پا رہے ہیں. اور اسی درد میں جب تم گھومو گے، جھومو گے، اسی فرقت میں، اسی جدائی کی آگ میں جب تم جلو گے، تب جا کر اس سے ایک ہو جاؤ گے. اور اس سے ایک ہونا، خدا سے، عشق سے، اپنی اصل سے ایک ہونا، یہی صوفیوں کا ہمیشہ مقصد رہتا ہے. تو سامعین، اس ایپیسوڈ کی شروعات تو ہم نے کی تھی خاموشی کے ساتھ. اب اس کا اختتام کرتے ہیں شمس کے ساتھ. آپ تو شمس کے بارے میں پہلے سے ہی اتنا جانتے ہیں کہ ہم اب اور آپ کو کیا بتائیں. لیکن یہ شمس کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ رومی کی شاعری میں استعمال کیا ہوا ایک میٹافر ہے، ایک میوز ہے. اس ایک شبد کی رومی کی زندگی میں بہت ساری پرتیں ہیں. اس ایک شبد کے رومی کے لیے بہت زیادہ مطلب ہے. ایک تو ہے شمس، جو شخص ہے، جو رومی کو چھوڑ کر چلے گئے. اور دوسرا شمس جو ہے اس کا مطلب ہے سورج، آفتاب. یہ کیسا سورج ہے؟ یہ روشنی دینے والا، نور پیدا کرنے والا سورج ہے. یہ وہ آفتاب ہے کہ جس سے تمام چیزیں پیدا ہوئی ہیں. یہ وہ خورشید ہے جو ہر ذرے کو راہ دکھاتا ہے، اس کے راستے میں اجالا کرتا ہے، اور اسے چیزیں صحیح صحیح دیکھنے میں مدد کرتا ہے. اور رومی کے لیے شمس نے بھی تو کچھ ایسا ہی کام کیا ہے. رومی کے شمس واقعی میں شمس تھے. انہوں نے رومی کو عقل سے بھری تاریک اور اندھیری دنیا سے باہر نکال کر عشق کی راہ دکھائی. یہ وہی شمس ہے جو ایک طریقے سے ہمارا ہی عکس ہے، ہمارا ہی ریفلیکشن ہے. یہ شمس کوئی باہر نہیں ہے، یہ ہمارے اندر کی ہی روشنی ہے. دیر ہے تو اس روشنی کو جگانے کی. از میان سرسرش در تابدان حسن و فرش، ہر ذره‌ای خندان شود در فر آن شمس الضحی. پھر سے ایک بار اس طوفان کے بیچ وہ نور، وہ روشنی چمکے گی. ہر ذرہ اس شمس کی روشنی سے چمک اٹھے گا اور ہنسنے لگے گا. ایک جگہ رومی کہتے ہیں حدیث آتش گویم ز شمس تبریزی که تاز تابش نورش رسد به هر جایی. میں شمس تبریز کی کہانی بتاتا رہوں گا، شمس تبریز کا بیان کرتا رہوں گا، تاکہ اس شمس کی روشنی
میرے لفظوں کے ذریعے دور دراز تک پھیلتی جائے۔ اپنی شاعری میں رومی شمس اس شبد کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ بتانا واقعی ناممکن ہے کہ رومی ان کے شمس کی بات کر رہے ہیں یا شاعری کے میٹافر کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے یہ ڈھونڈنا بھی صحیح نہیں ہے، اس کی تحقیقات بھی ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے تو رومی کو سننا، رومی کی شاعری سمجھنا۔ تو آج کے اس خاص ایپیسوڈ میں یہی رکتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں کچھ اور میٹافرز کے ساتھ۔ آپ سنتے رہیے رومی بیگو۔